حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الکرام، حاضرین و ناظرین کرام، قرآن حکیم کے آخری سپارہ کی ایک بڑی مختصر سی سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے. اس کی صرف 4 آیات ہیں، اور اس طرح قرآن حکیم کوزے میں دریا بند کرتا ہے، مختصر آیات میں طویل مضامین بیان کرتا ہے. اسی طرح اس سورت میں بھی ہوا ہے. سورت کا نام ہے سورت قریش، اور اس کا ایک اور نام سورت ایلاف بھی بیان کیا جاتا ہے. قریش رسول مکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام ہے. مکہ مکرمہ میں جو آباد تھا، اس سے پہلے جو سورت ہے اس کا نام ہے سورت الفیل. اس میں وہ مشہور واقعہ بیان ہوا ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے جل کر اور حسد کا نشانہ بن کر اللہ کے گھر کو شہید کرنا چاہا. ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کے وہ آیا اور بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے ابابیل نامی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کو تہس نہس کر دیا، سارا لشکر برباد ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے بیت اللہ کو بھی بچایا اور قریشیوں کو بھی بچایا. وہ یمن سے جب چلا ہے تو بستیوں کی بستیاں تباہ کرتا چلا آ رہا تھا، اور مکہ والوں میں اس کے مقابلہ کی ہمت اور سخت نہیں تھی. جناب عبد المطلب جو اس وقت متولی تھے بیت اللہ کے، انہوں نے بیت اللہ کے دروازے پہ آ کے کہا تھا کہ اللہ تو جانے اور تیرا گھر جانے، ہم سے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. چلے گئے تھے باہر پہاڑوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بھی اس سے بچایا اور مکہ والوں کو بھی بچایا. تو یہ ایک بہت بڑا کرم اور نعمت تھی اللہ کی ان پر. اس کا تذکرہ کرنے کے بعد سورت قریش میں اللہ تعالیٰ نے 2 اور نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ان کو شوق دلایا وہ اصل آج ہم نے پڑھنا ہے. قرآن حکیم کی آیات مبارکہ دیکھیے. فرمایا لیلاف قریش، قریشی بڑے مانوس ہیں، ان کو عادت پڑ گئی ہے
بعد فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، بڑی رغبت اور شوق کے ساتھ سفر کرتے ہیں، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں، روٹین اور عادت بنائی ہوئی ہے، 2 سفر کرتے تھے سال میں۔ ویسے تو ہمارے ملک میں تو ایک بڑی ہستی نے کتنے موسم بنائے تھے، پتہ نہیں 12 موسم کہے تھے کہ 12 موسم ہے پاکستان، لیکن مشہور 2 ہی موسم ہیں یا 4 کہہ لو، خزاں اور بہار ملا کے، لیکن بڑے موسم سال بھر کے 2 ہی، سردیاں جیسے اب ابتدا ہو رہی ہے اور گرمی۔ تو مکہ والے سردیوں میں بھی بڑی رغبت بڑے شوق کے ساتھ ایک سفر کرتے تھے، اور ایک سفر کرتے تھے گرمیوں میں۔ ان دونوں سفروں کا اللہ نے تذکرہ کیا بطور نعمت ہے۔ سردیوں میں یہ بزنس کارروائے لے کر، تجارتی قافلہ لے کر یمن کی طرف جاتے تھے، اور مکہ سے یمن 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ گرمیوں میں یہ مکہ سے تجارتی قافلہ لے کر شام کو جایا کرتے تھے، اور مکہ سے شام تک کا فاصلہ بھی 1300 کلومیٹر ہے، اور اس زمانے کا سفر جو جانوروں پر کیا جاتا تھا، گدھے، گھوڑے اور اونٹ، اور یہ تجارتی قافلہ آپ یوں نہ سمجھیں کہ 5-10 بندے اٹھ کے چل پڑے۔ غزوہ بدر میں جو 2 گروہوں کا مقابلہ کرنا تھا نا، اس میں ایک گروہ یہی تجارتی قافلہ تھا جس کی قیادت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، اور ان میں صرف اونٹوں کی تعداد 1000 تھی۔ 100 اونٹ یہاں مسجد کے سین میں باہر کھڑے ہو تو کتنے زیادہ لگتے ہوں، 1000 اونٹ ایک قافلے میں ہوتے تھے، اتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا تجارتی قافلہ۔ مطلب یہ کہ یہاں سے مکہ سے کھجوریں اور یہاں کی جو پیداوار ہوتی تھی وہ لے کے سردیوں میں 1200 کلومیٹر سفر کر کے پرامن طریقے سے یمن پہنچتے، وہاں منڈی لگتی، اپنا مال وہاں بیچتے، اور وہاں سے کپڑے اور مسالے اور اس طرح کی یمن کی بنی ہوئی چیزیں وہاں سے خریدتے، اور انہیں لا کے مکہ میں پھر بیچتے۔ سردیوں کے اختتام اور گرمیوں کے آغاز تک یہ مال جب بک جاتا تو پھر شام کی طرف قافلہ روانہ ہوتا، اور وہاں بھی یہی ہوتا کہ مکہ کی بنی ہوئی یا پیدا کی ہوئی چیزیں یہاں سے قافلہ وہاں لے جاتا شام، اور وہاں بھی منڈی لگتی، وہاں اپنی چیزیں بیچتے، اور وہاں سے خرید کر پھر وہ چیزیں مکہ میں لا کے بیچتے۔ اس میں آپ نے غور کیا کہ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے لاہور گئے، وہاں سے سامان خریدا، آ کے بیچا، یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی سمجھداری اور ان کی تجارتی سوجھ بوجھ کا اندازہ لگائیں کہ وہ ایک سائڈ کا سفر نہیں کرتے تھے، صرف یہاں کی چیزیں وہاں بیچتے تھے، اور وہاں کی چیزیں لا کر یہاں بیچتے تھے مکہ مکرمہ میں، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 100% منافع کے ساتھ واپس آتے تھے۔ دیکھیں نا، یہ 100 کے ساتھ 100۔ آج اگر لاہور سے کوئی سامان لا کے یہاں بیچ بھی رہا ہے تو وہ 100 کے ساتھ 100 ہی بجا رہا ہے، لیکن ان کی اس زمانے کی
جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ تجارتی سمجھ بوجھ کا اندازہ لگائیں کہ 100% منافع کے ساتھ وہ تجارت کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے بڑی اہمیت کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ یہ دو سفروں کے ساتھ جو تم مایوس ہو گئے ہو، بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر، خود امن ہو گئے، 1200 کلومیٹر کا سفر جس پر ہفتے لگ جاتے تھے، کئی ہفتوں میں وہ سفر طے ہوتا تھا، لیکن نہ کوئی تجارتی قافلے کو ڈوبتا تھا، نہ تجارتی قافلے کو کوئی نقصان دیتا تھا، اور کئی سالوں سے ان کی یہ روٹین چلی آ رہی تھی۔ تو اس کو اللہ نے بطور نعمت ذکر فرمایا۔ اب آیات سمجھی، فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس وجہ سے کہ قریشی بڑے مایوس ہو چکے ہیں، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، دو سفر کرتے ہیں، ایک سردیوں کا یمن کی طرف اور ایک گرمیوں میں شام کی طرف، بڑے پرامن ہو کر، بڑے بے خوف ہو کر۔ تو اللہ نے یہ نعمت ذکر کی، یہی آج ہم نے پڑھنا ہے۔ تو رب العالمین نے یہ دو نعمتیں ذکر کر کے انہیں شوق اس بات کا دلایا، ترغیب اس بات کی دلائی، ان کے دلوں میں رغبت اس بات کی پیدا کی۔ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، زندگی کی ان بڑی بڑی نعمتوں کو سامنے رکھ کے ان کو چاہیے کہ وہ عبادت بھی اس رب کی کرے جو بیت اللہ کا رب ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، کہ دنیا میں اور زندگی میں انجوائے کر رہے ہو، لطف اٹھا رہے ہو اتنی بڑی نعمت کا کہ بے خوف و خطر چل پڑتے ہو، کبھی یمن کی طرف، کبھی شام کی طرف، تو جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کو بھی تو یاد رکھو، اور اس کو اس طرح یاد رکھو کہ بیت اللہ نے جو تم نے دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، جو دوسری تصویریں اور بت بنا بنا کے ان کو پوجتے ہو، وہ اللہ کے اس گھر کے رب اور مالک نہیں ہے۔ جو اس گھر کا مالک حقیقی ہے، جو اس گھر کا رب ہے، تمہیں یہ دو نعمتیں متوجہ کرتی ہیں کہ تم عبادت بھی پھر اسی کی کرو، اور اس کے اور انعام کیا ہے؟ فرمایا الذی اطعمہم من جوع، وہی تو ہے جس نے تمہیں بھوک کے بعد سیرابی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں تشریف لائے ہیں تو پہلے دن ہی فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں یہاں رات قیام کروایا ہے کہ جس میں کوئی گھاس کا پتا بھی نہیں ہوگا، وہاں رہنے کے بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، اور پانی بھی نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پانی کے لیے ہی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چڑھتے تھے، پانی نہیں تھا۔ اور علماء نے نشاندہی کی ہے باقاعدہ کہ اللہ نے مکہ والوں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ دعائے ابراہیم ہی ہے، اور اسی وجہ سے پھر اس مضمون کو پھیلا کے علماء نے بیان کیا ہے کہ نیک ہستیوں کی دعاؤں کا اللہ قبول فرمائے تو دیکھو کیسا کیسا نتیجہ نکلتا ہے، کہ سملان وادی ہے، کوئی کھیت ہی نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی زرعی پیداوار نہیں، لیکن اس زمانے میں، آج تو آپ کہہ سکتے ہیں جدید دور، اس زمانے میں اللہ نے اس کو تجارت کا مرکز بنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں الفاظ ہے
کہ میرے اللہ اس مکہ کے ارد گرد رہنے والوں کے دلوں میں اس مکہ کی محبت ڈال دے۔ آج کون مسلمان ہے جس کا دل تڑپتا نہیں مکہ مکرمہ جانے کو؟ تو دو نعمتوں کا ذکر فرمایا، ایک تو وہی کہ سفر تم بڑی آسانی سے کرتے ہو، لیکن جن دو چیزوں کا انہیں خوف لاحق تھا ان کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا الذی اطعمہم من جوع، یہاں رہنے کے بجائے کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن رب العالمین نے اپنے نظام قدرت کو اس کی طرف موڑ دیا۔ اور دوسرا یہ کہ وآمنہم من خوف، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا تمہیں، خوف رہتا تھا ہر وقت ان کو کہ کوئی ہمیں لے نہ جائے، کوئی ہمیں اچک نہ لے۔ قرآن حکیم میں آیت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی نہ مکہ والوں کو تو انہوں نے یہی کیا، عذر پیش کیا کہ اگر ہم آپ کے کہنے پہ نیا دین اختیار کر بھی لیں، نئے دین کو قبول کر لیں، تو مکہ کے ارد گرد رہنے والے سارے جو ہیں وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، وہ ہمیں چھوڑیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا اس جگہ 21 میں اس بارے میں کہ بتاؤ نعمت، یہ بھی میری نعمت یاد کرو کہ تمہارے جگر کانپتے تھے اس بات سے کہ مکہ پر کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، مکہ پر کوئی دشمن حملہ نہ کر دے اور تمہیں تباہ و برباد نہ کر دے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے صرف مکہ کو پرامن نہیں بنایا بلکہ تقدس کی عطا فرما دی اور اس بیت اللہ کو حرم قرار دیا۔ حرم تقدس والی جگہ، بابرکت جگہ بنا دیا کہ وہاں اگر باپ کسی کے باپ کا قاتل بھی بیت اللہ میں داخل ہو جائے تو اس سے بھی مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو بھی نقصان دینے کا حکم نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو تمہیں خوف تھا کہ ہمیں کوئی اٹھا دے گا، ہمیں کوئی نقصان دے گا، اس زمانے کے حالات پر اللہ نے فرمایا کہ اب ذرا دیکھو کہ تمہارے ارد گرد بے امنی ہے، تمہارے ارد گرد لوگ اٹھائے جاتے ہیں، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، لیکن تمہارا شہر بلد الحرام قرار دیا ہے اللہ، عزتوں والا شہر، تقدس والا شہر اور برکتوں والا شہر اس کو قرار دے دیا ہے۔ تو یہ اس نعمتوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ اصل اس سوال کا جواب ہی متوجہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھا کہ اس لیے نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ میری یہ ساری نعمتیں تم سے تقاضا کرتی ہیں کہ تم عبادت بھی صرف ایک اللہ کی کرو، اس لیے کہ منعم حقیقی اور ہے ہی کوئی نہیں، دینے والا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ یمن کے پرامن سفر، یہ سارا نظام تمہیں اللہ نے بنا کے دیا ہے، یہ شام کا بے خوف و خطر سفر یہ بھی تمہیں اللہ رب العالمین نے بنا کے دیا ہے۔ اس پرامن بے خوف سفر اور دونوں سفروں میں کسی اور معبود بت یا ہستی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تمہیں حکم دیتا ہوں، ترغیب دیتا ہوں، شوق دلاتا ہوں کہ تم عبادت کے وقت بھی صرف اس ایک اللہ کو یاد رکھو۔ اور ہم نے پھر اس سے کیا لینا ہے؟ آج کے انسانوں کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ رب العالمین نے اگر پریم والی زندگی عطا فرمائی ہے تو یہ زندگی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہماری زندگی عبادت سے معمور ہو۔ اللہ نے اگر گھروں میں سکون عطا فرمایا ہے تو اس سکون کا مطلب اللہ کی بغاوت کی طرف نہیں جانا، اس سکون سے ہم نے یہ سبق لینا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں۔ رب العالمین نے اگر مالی آسائش عطا فرمائی ہے، پھاٹک میں دیکھا نہیں لوگ مانگ رہے ہوتے، جولیاں پھیلا کے
باپردہ خواتین اگلے دن میں نے ایک دیکھی ایسے کھڑی ہوتی ہے. تو اگر اللہ نے مالی آسائش عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا تقاضا بغاوت نہیں ہونا چاہیے، بگڑنا نہیں چاہیے. یہ نعمتیں بگاڑ کا سبب نہیں بننی چاہیے، بلکہ ان نعمتوں کا اصل تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے مزید جھکتا چلا جائے بندہ. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے جن کو نہیں اللہ نے اپنے مختلف حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے نوازا. ان سے پوچھیے جا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو یہ نعمت اللہ نے اگر عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا بھی تقاضا ہے کہ بغاوت کی طرف بندہ نہ جائے، اللہ کی عبادت کی طرف آئے. اسی طرح اگر اللہ نے صحت عطا فرمائی تو صحت ایسی نایاب نعمت، نایاب نعمت. بڑے بڑے لوگ ہیں ہسپتالوں، علماء فرمایا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہسپتالوں کا بھی چکر لگانا چاہیے. وہاں کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، تڑپ رہے ہیں. ایک دن گھنٹہ 2 میں رہا ایک جگہ مریض کے لیے، اس گھنٹے 2 کے اندر 3-4 فوتیاں ہو گئی. زندہ بندے لاتے ہیں روتے ہوئے پیٹتے پائے لے جاتے ہیں. تو اگر اللہ نے صحت جیسی نعمت نوازی ہے، اس کو آپ کو عطا فرمائی ہے، تو قرآن حکیم کی یہ سورت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے اللہ کا باغی نہیں کرنا، اللہ کا عابد بننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ارشاد مبارک میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے. اسی پر بات مکمل کرتے ہیں ساری گفتگو تاکہ برکت ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ لوگوں 5 اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو دوسری 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. 5 ایسی چیزیں ہیں جو دوسری 5 چیزوں سے ریپلیس ضرور ہو جاتی ہیں. یہ چلی جاتی ہے، وہ آ جاتی ہے، لیکن فرمایا یہ جب تک ہے ان کو غنیمت سمجھو. ان میں سے ایک یہی ہے، فرمایا کہ فرصت ہے اگر تمہارے پاس، فرصت ہے اگر تمہارے پاس، کام نہیں ہے، مصروفیت نہیں ہے، تو مصروفیت سے پہلے اس فرصت کو غنیمت سمجھو. یہ کرسی پڑی ہوئی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں لوگ یہاں اس پر نماز پڑھتے ہیں. میں نے ایک بندہ روتے دیکھا ہے، اس نے کہا کہ میں سجدے سے محروم ہو گیا. کہتا ہے میرا بڑا دل کرتا ہے، اندر سے روح اٹھتی ہے کہ میں بھی کبھی سجدہ کروں، لیکن نہیں کر سکتا. تو ایسی سچویشن سے پہلے اللہ کی دی ہوئی صحت کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے. دوسری چیز اس میں یہی ہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مالی آسائش دے رکھی ہے، بے فکری ہے، اور اللہ کی طرف سے رزق وسعت کے ساتھ اور برکت کے ساتھ عطا ہو رہا ہے، تو اس کو اس صورتحال سے پہلے غنیمت سمجھو کہ جب دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. قرضوں میں زندگی گزرتی ہے، کرایوں میں زندگی گزرتی ہے، اور پھر نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ فراڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، چوری چکاری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح اگر قرضے جیسی بلا سر پہ سوار نہیں ہے، اللہ نے ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں، تو اس سچویشن سے پہلے اس ذہنی سکون کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ کر غنیمت سمجھنا چاہیے. قرضوں سے فارغ ہونا اس جیسا ذہنی سکون کوئی نہیں دنیا. اور جب قرضوں میں جکڑا جاتا ہے بندہ، تو اس جیسی ذہنی بے سکونی بھی کوئی نہیں، نہ راتوں کو چین نہ دن کو سکون. اور بندہ بھاگ کے اس قرضے کو اتارنے کی کوشش کرتے کرتے اور چڑھاوا.
सूरत कुरैश का मज़मून हमें इस बात की याद दिलाता है कि अल्लाह ने अगर नेमतों से मालामाल किया हुआ है, सेहत और इसी तरह माल दौलत, औलाद, फुर्सत, ये नेमतें अगर अल्लाह ने अता फरमाई हैं तो इन नेमतों के होते हुए बगावत वाला ज़हन नहीं बना, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाना। पहले तो मैंने बताया कि बंदे को नमाज का कहा तो कहता है मैं क्या कोई गुनाह किया, मैं नमाज पढ़ा, गुनाहगार पढ़ा। तो ये सूरत हाल नहीं। और मैंने आपसे क्या बात करनी है, आपको खुद कहानियां पता है जमाने में। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब फिर रस्सी खींचते नाफरमानों की और बागियों की और सरकशों का, जब अल्लाह फिर इलाज करते हैं तो फिर उनकी क्या सूरत हाल होती है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा नेमतों का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के अहकामात की फरमाबरदारी की जाए। तो उनमें सबसे बड़ी चीज अल्लाह के हुक्मों में से, आमाल में से नमाज है। और अगर नमाज नहीं है, ये भी इरशाद पाक का मफहूम है, हमारे नबी ने फरमाया कि जिसकी नमाज अच्छी उसके बाकी अमाल अच्छे। ये फलसफा कहीं और से आया है कि मैं किसी को जानना, ये भी चलता है। सूफियाना शेरों में ये बात आती है कि ना मैं किसी का गिला कीता, ना मैं चोरी की थी, ना मैं की। नमाज टेस्टिंग पॉइंट है। नमाज सही नहीं, पूरी नहीं, शराइत के मुताबिक नहीं, बंदा जितना बड़ी मर्जी नौबत हो जाए, जितना मर्जी नेक हो जाए, अल्लाह के कागजों में वो कोई नेक नहीं है। साफ साफ बात। अगर नमाज पूरी नहीं, इसकी शराइत पूरी नहीं, इसके तकाज़े पूरे नहीं, तो जितना मर्जी नेक हो जाए, जितना मर्जी जमाने के लिए, दुनिया के लिए वो यूजफुल हो जाए, अल्लाह के कागजों में वो सही नहीं है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह ताला हम सबको सोच अता फरमाए कि नेमतों का सही पहलू हम इस्तेमाल करें, फरावानियों का सही मतलब हम अपनी जेब में बिठाएं, आसाइशों का सही मकसद हम अपने जेब में बिठाएं। और वो एक लाइन में यही है कि आसाइशें, फरावानियां और हर किस्म की नेमतें ये तकाज़ा करती हैं कि बंदा अल्लाह का इबादत गुजार और फरमाबरदार बने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको